ہم آپ کو کئی سیاسی پروگرامز اور اکانومی کے حوالے سے آپ کے دوسرے ایشوز کے حوالے سے کور کرتے ہیں، لیکن انویسٹیگیٹو جو آپ کے رپورٹس ہے وہ بھی ہمارے پاس آتی ہے گائے بگائے۔ ہم وہ آپ کو بہت اہم ترین جو بڑی کانفیڈینشیل رپورٹس ہے وہ بھی ہم لانا چاہتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس دو اہم ترین کانفیڈینشیل رپورٹ ہے جس کا پورے پیکج کے ساتھ ہم ایک پروگرام آپ کے سامنے لا رہے ہیں، اور اس وقت جو دو اہم ہیں اس میں ایک انسانی اسمگلنگ کا واقعہ ہے کہ کس طریقے سے یہاں انسانی اسمگلنگ ہوئی خاص طور پہ افغانیوں کے حوالے سے، اور کس طریقے سے ہمارے لوگ ایف آئی اے، نادرا اور امیگریشنز اور دوسرے لوگ اس میں انوالو ہوئے۔ اس کی انوالومنٹ کافی بڑی ہے، لیکن جو ہمارے پاس، اور یہ ہمارے پاس باضابطہ کانفیڈینشیل رپورٹ ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ اگر کسی کو اس رپورٹ پر کوئی حجت ہے، کوئی اختلاف ہے، تو جو انکوائری رپورٹ ہمارے پاس اوریجنل آئی ہے، جو ہمارے پاس ہے، تو ہم موقع دیں گے کہ وہ آئے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دے۔ لیکن کیونکہ جو ہمارے پاس رپورٹس آئی ہیں، کانفیڈینشیل انکوائری رپورٹ ہے، انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے، جو آپ پیکج میں دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اس میں یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں۔ اس میں دو اہم ترین، ایک انسانی اسمگلنگ کا اور ایک جو واٹر کراچی میں بہت بڑا مسئلہ ہے پانی کی چوری کا، کہ کس طریقے سے مافیاز اس کو چوری کر رہے ہیں۔ پہلے حصے میں آ جاتے ہیں ہم اس انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے کہ کیا اس کا ہے۔ تو مختلف پیکج ہے، میں آپ کو لنک دیتا ہوں اور اہم چیز آپ پیکج میں دیکھیں گے۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے۔ یہ ایک گھناؤنا کیس ہے جس کی تفصیلات اس پیکج میں آپ دیکھیے۔ برٹش ہائی کمیشن اسلام آباد نے 14 نومبر 2014 کو بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد سے غیر قانونی سفر کرنے والے افغان نیشنلز کے ملک سے باہر جانے کی تفصیلات بروقت شکایت بذریعہ خط کی۔ تاہم اس وقت کے ڈائریکٹر ایف آئی اے اسلام آباد زون نے ان تمام واقعات میں ملوث گروہ کے خلاف قانونی چارہ جوئی سے اعتراض کیا تاکہ انہیں قانون کی گرفت سے بچایا جا سکے۔ لہٰذا اس گھناؤنے عمل کے نتیجے میں اس کیس سے متعلق جو اہم شواہد تھے وہ اس وقت دانستہ طور پہ محفوظ نہیں کیے جا سکے، جس میں جعلی سفری دستاویزات جو کہ افغانیوں کے اسمگلنگ کے لیے استعمال ہوئی، سی سی ٹی وی فوٹیج، سی ڈی آرز، انٹیگریٹڈ بارڈر مینجمنٹ سسٹم کمپوزیشن رپورٹ، متعلقہ امیگریشن آفیشلز کے بیانات، پی آئی اے اسٹاف، ٹریول ایجنٹس، پی آئی اے چیک ان کے بیانات اور ٹاسک فورس ریکارڈ اور دیگر تفصیلات شامل ہیں۔ اس انکوائری رپورٹ نے انکشاف کیا کہ 14 ستمبر 2014 کو 10 افغان نیشنلز جو کہ جعلی سفری کاغذات کے حامل تھے، انہیں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تعینات ایف آئی اے امیگریشن کے اسٹاف نے غیر قانونی کلیئرنس دی اور اسے آئی بی ایم ایس میں فیڈ نہیں کیا۔ برٹش ہائی کمیشن نے بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ہیترو لندن تک افغان نیشنلز کی غیر قانونی اسمگلنگ میں ملوث گروہ کی شناخت بھی کی۔ اس گروہ میں ملوث افراد کے ناموں سے متعلق، جن میں راجہ عامر اقبال، راجہ ضمیر العقاب اور خالد کمال شامل تھے، انکوائری کے دوران نوید عباس نامی شخص کا نام بھی موجود تھا، جو 14 اور 21 ستمبر 2014 کو افغان نیشنلز کو ساتھ لے کر جانے والے کیریئرز میں شامل تھا، اور اس کے فائنینشل اور ٹیلی فونک لنکس پنجاب ایکسپریس سے وابستہ ٹریول ایجنٹس سے ملے، جنہوں نے ان افغانیوں کو جعلی سفری دستاویزات پر ٹکٹس فراہم کیے تھے۔ اس گروپ میں ملوث افراد کے بینک اکاؤنٹس میں ملینز آف روپیز موجود تھے۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے کہ مذکورہ گروہ جو کہ افغانستان سے افغان نیشنلز کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے 14 ستمبر 2014 کو جعلی دستاویزات پر ہیترو لندن لے جانے میں ملوث تھا، وہی گروہ 20 ستمبر 2014 کو افغان نیشنلز کی ہیومن اسمگلنگ میں بھی شامل تھا۔ اس کی ایف آئی آر اینٹی ہیومن ٹریفکنگ انویسٹیگیشن سیل اسلام آباد میں مورخہ 4 اکتوبر 2014 ایف آئی آر نمبر 238/14 کے پاس موجود ہے۔ برٹش ہائی کمیشن اسلام آباد نے 25 ستمبر 2014 دو الگ الگ واقعات کو رپورٹ کیا تھا، جس میں 20 افغان نیشنلز 20 اور 21 ستمبر کو بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ اسلام آباد سے اسمگل کیا گیا تھا، اور انہیں کلیئرنس ایف آئی اے امیگریشن اسلام آباد نے دی تھی۔ یہ افراد جعلی پاکستانی اور دیگر غیر ملکی پاسپورٹس رکھتے تھے، جسے آئی بی ایم ایس میں فیڈ نہیں کیا گیا۔ ٹھیک اس طرح ایک واقعہ 14 ستمبر 2014 کو بھی پیش آیا تھا۔ فلائٹ نمبر PK785 اسلام آباد ایئرپورٹ سے ہی ہیترو لندن، یعنی دونوں فلائٹس میں PK785 کا استعمال ہوا۔ اسلام آباد سے ہیترو لندن تک اس سلسلے میں برٹش ہائی کمیشن اسلام آباد نے 16 نومبر 2014 کو اپنے فیکچوئل نوٹ کے ساتھ
ایک خط اس وقت کے وفاقی وزیر چودھری نثار احمد کو بھی بھیجا تھا۔ یہی خط اسی تاریخ میں ڈائریکٹر FIA اسلام آباد آفس کو بھی موصول ہوا، جس کا ڈائری نمبر DIZR7/2014 مورخہ 17 نومبر 2014 کو موصول ہوا۔ اس خط میں تینوں واقعات 14 ستمبر، 20 ستمبر اور 21 ستمبر 2014 کو وقوع پذیر ہونے کی مکمل تفصیلات موجود تھیں۔ اس کے علاوہ جن افغان نیشنلز نے غیر قانونی طور پر اسلام آباد سے لندن سفر کیا، ان کے رابطے PIA کی فلائٹ PK 785 سے ثابت ہیں۔ جن ٹریول ایجنٹس نے جعلی سفری دستاویزات پر ٹکٹس جاری کیے، ان کی شناخت بھی پنجاب ایکسپریس کھاریاں اور بخاری ٹریولرز میرپور آزاد کشمیر کے ناموں سے ہوئی۔ اس کے علاوہ افغان نیشنلز کو ساتھ لے جانے والے کیریئرز کی شناخت نوید عباس کے نام سے ہوئی، جو کہ 14 اور 21 ستمبر کے واقعات میں ملوث تھا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔